غریباں میں نظر آئیں گے. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے, پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے جیوں بتا دوں بھیا, Pradeep Singh Project. Camera. Photo. Attachment. چہرہ دکھا دو بھیا, اسے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الارتحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صلوات حضرات گزارش ہے برس ہو جائے الحمد اور تین برس ہو جائے توحید تلاوت فرما کر مرحوم سید شفیع حسین خبیر حسین سید شفیع حسین.
حاضرین گرامی قدر، معزز حاضرین کرام، ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے۔ وہ مرحوم کے جو واقعہ مولا کا سچا عاشق، سچا عزادار، یقیناً جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، آپ بہرحال جانتے ہیں کہ ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نے جوار معصومین جگہ میں فرمائے، اس لیے کہ یہ زندگی کا جو خاکہ ہے یہ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے، لہٰذا وہ جملہ کہ جو بار بار آپ کے ذہنوں تک پہنچتا ہے، آپ کے کانوں تک رسائی ہوتی ہے کہ ہر وقت انسان کو موت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت انسان اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے، اور پلٹ کے جانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں مہیا کرنی پڑے گی، آمادہ کرنی پڑے گی کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم کے سامنے ہم اپنے اعمال حسنہ کو رکھ سکیں، تاکہ پروردگار عالم اس کے عوض میں ہمیں جنت جیسی نعمت عطا کر سکے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، دنیا فانی ہے، یہ جگہ فنا ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو آمادہ ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اس دنیا کو پناہ گاہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں اس کائنات میں رہنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ انسان کے بولے ہوئے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی کہی ہوئی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پروردگار عالم کی یہاں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اعمال حسنہ ہوتی ہے، اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ جتنے اچھے اعمال کرو گے پروردگار عالم کے یہاں اتنے اچھا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اور پروردگار عالم تمہیں اسی اعتبار سے اجر عظیم سے نوازے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا کامیاب ترین، ابتدائی کلام میں موضوع سے ہٹ کے جملہ کہہ رہا ہوں، کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرے کہ جب وہ کسی چیز کو سنے تو اس چیز پر عمل کرے، جب وہ کوئی چیز بولے تو ایسی چیز بولے کہ جس سے اللہ راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو۔ ایسے نہ بنے کہ جیسے قرآن مجید کہہ رہا ہے سم البکم العمی فہم لا یرجعون، کہ ایسے لوگوں سے تم کوئی امید نہ رکھو کہ جن کے پاس کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، زبان ہے مگر وہ صحیح بولنے پر آمادہ نہیں ہے۔ فہم لا یرجعون، قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے انہیں نصیحت نہ کرو، فہم لا یرجعون، یہ کبھی پلٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جب پلٹ کے انسان، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، جب ہم پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر اگر ہم خدا سے یہ کہیں گے کہ پروردگار تھوڑی سی زندگی دے دے تاکہ ہم دنیا میں دوبارہ جا کر اعمال حسنہ کر سکے، تو اللہ اس وقت کہے گا لا یرجعون، اب یہاں سے پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مختصر زندگی ہے انسان کی جہاں ہر انسان کو آمادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، بہت ہی مشہور معروف آیت ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے انسان کی زندگی اور اپنی پہچان خدا بند عالم بتا رہا ہے کہ تم ذات پروردگار کو سمجھو تاکہ تمہیں یہ کائنات سمجھ میں آئے، یہ دنیا سمجھ میں آئے۔ پروردگار عالم کہتا ہے انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں، سمندروں کے سینے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں نشانیاں بتا رہا ہے اور اپنی ذات کو پہچانوا رہا ہے کہ میری ذات کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں، سمندروں کے سینے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور ہم نے یہ آسمان سے جو پانی برسائے ہیں، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ہم نے آسمان سے جو پانی برسائے ہیں نا، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم اس پانی کے ذریعے، کون سے پانی کے ذریعے؟ جو ہم نے آسمان سے نازل کیے ہیں، جو ہم نے آسمان سے برسائے ہیں، ہم اس پانی کے ذریعے
مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. میرے مالک سمجھ میں نہیں آیا. کہا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. باریکی محسوس کر رہے ہیں قرآن مجید کی. کیا کہا اللہ نے؟ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. اور آگے اللہ کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ زمین پر جو چوپائے ہیں نا، یہ جانور ہے نا، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور زمین پر یہ جو ہوائیں چلتی ہیں زمین پر، انہیں کبھی روک لینا، کبھی چھوڑ دینا، کبھی چلا دینا، کبھی بند کر دینا، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ تمام کی تمام نشانیاں لآیاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، عقل والوں کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھے بر محمد. یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے ہے، صاحبان تدبر کے لیے ہے، صاحبان فکر کے لیے ہے، جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں، جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں، بات آگے تو بیان کر دوں. آج ہم نے قرآن کو صرف مرنے کے لیے محدود کر دیا کہ جب کوئی مرے گا، ظاہر سی بات ہے جب قرآن پڑھی جاتی ہے تو ہم اس اعتبار سے قرآن کو نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے، قرآن مشکل کشا ہے. اس قرآن مجید میں ہر طرح کا ذکر موجود ہے، اسے پڑھو تاکہ تمہاری زندگی آسان بن جائے. لیکن ہم قرآن مجید کو ہم نے کس لیے محدود کر دیا کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی تو اسے جہیز میں دے دیا جائے گا، جب کوئی مرے گا تو ایک فرد آئے گا قرآن مجید بیٹھ کے پڑھے گا. عزیزان گرامی، جس طریقے سے آج ہم قرآن کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جاؤ گے تو یقین مانیے پروردگار عالم قرآن شکایت کرے گا پروردگار عالم سے، میرے مالک یہ قرآن تو پڑھتا تھا مگر قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتا تھا، یہ قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا. لہذا یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جسے کبھی آسان نہیں سمجھنا چاہیے، جسے کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ لآیاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، صاحبان فکر کے لیے ہے، صاحبان تدبر کے لیے ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ قرآن مجید میں بار بار یہ نشانیاں بتا رہا ہے. چاند ہماری نشانی ہے، سورج ہماری نشانی ہے. اس کا کیا مطلب؟ سورج کو دیکھو اللہ کو پہچانو، چاند کو دیکھو اللہ کو پہچانو، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو اللہ کو پہچانو، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو اللہ کو پہچانو، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو. مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ کو پہچانو، فادر چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، پنڈت مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو. تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو. خدا کی قسم کائنات میں واحد ذات ہے علی جس نے یہ کہا من عرف نفسا فقد عرف ربا، پہلے اپنے کو پہچانو پھر اپنے رب کو پہچانو. صلوات پڑھے بر محمد. کیا کہا میرے مولا نے؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پہلے اپنے آپ کو پہچانو پھر اپنے رب کو پہچانو. اللہ کہتا ہے کہ چاند ہماری نشانی ہے، یہ سورج ہماری نشانی ہے، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو اللہ کو پہچانو. میرے مالک کیا مطلب؟ کہا موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں، اسے محسوس کیجیے گا. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ کہتا ہے سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اللہ کہتا ہے ذرا موت کی باریکی کو محسوس کیجیے گا. اللہ کہتا ہے کہ ہماری نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی ہم نے اسے زندہ کیا. یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. کیا کہا اللہ نے؟ ہماری نشانی یہ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ کہ ایک مردہ زمین تھی ہم نے اسے زندہ کیا. میرے مالک ہم نے آج تک یہ دیکھا کہ جانور مرتے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں، انسان مرتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے. میرے مالک یہ کیا کہ تو کہہ رہا ہے زمین بھی مردہ زمین بھی زندہ. اللہ کہہ رہا ہے زمین بھی مردہ زمین بھی زندہ. میرے مالک مردہ زمین کسے کہتے ہیں؟ کہ یاد رکھو جس زمین سے آیت پڑھو وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس زمین سے غلہ اگے وہ زمین زندہ، جس زمین سے غلہ نہ اگے وہ زمین مردہ.
توجہ فرما رہے ہیں آپ. جس زمین سے غلہ نہ اگے وہ زمین مردہ, جس زمین سے دانا اگے وہ زمین زندہ. تو اللہ نے, ذرا محسوس کیجئے گا, اللہ نے, جملہ پڑھ رہا ہوں, اللہ نے قرآن مجید میں مردہ اور زندہ بتا دیا کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں, جو دوسروں کے کام آ جائے اسے زندہ کہتے ہیں. زندگی اکیلے جینے کا نام نہیں ہے, زندگی اکیلے بسر کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے, چاہے کسی بھی اعتبار سے کام آئے, وہ زندہ. جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ. اب یہاں سے انسان کی اوقات بتا رہا ہے قرآن. اللہ انسان کی اوقات بتا رہا ہے, انسان کی غربت بتا رہا ہے, اور اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ میری قدرت کیا ہے اور انسان کی غربت کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت پھر پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے خدا کا انکار کرو گے, تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. ہے نہیں مردہ انسان. اللہ کیا کہتا ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. کیفا تکفرون باللہ, تم کیسے خدا کا انکار کرو گے, تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. ظاہر سی بات ہے, ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا, زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی, آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں, جانے کے بعد انسان کفن میں لپٹا پڑا ہوا ہے, کسی کی مدد نہیں کرتا. ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا, زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی, آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں. تو تم آنے سے پہلے بھی مردہ, جانے کے بعد بھی مردہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے تم آنے سے پہلے بھی مردہ, جانے کے بعد بھی مردہ. بس مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے دو ملے. میرے محمد نے کہا یا علی نصرت کل نبی سرن, علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی تو فیصلہ ہو گیا. علی نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا, ہم جانے کے بعد زندہ. صلوات پڑھے محمد. کیفا تکفرون باللہ, تم کیسے خدا کا انکار کرو گے, تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ. انسان جب پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. ہر انسان کی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جب انسان پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے, لیکن جب بلندی سے پستی کی طرف آ جائے تو انسان ناراض ہوتا ہے. بھائی کسی کے پاس سائیکل نہیں تھی, اس کے پاس سائیکل آ گئی خوش ہو گیا, موٹر سائیکل آ گئی خوش ہو گیا, گاڑی آ گئی, بلڈنگ آ گئی تو میں اور ہم کرنے لگتا ہے. توجہ ہے نا. اب یہاں سے بتاؤں انسان کس بات کی گھمنڈ کر رہا ہے, کس بات کا گھمنڈ کر رہا ہے. تم آنے سے پہلے مردہ ہو, جانے کے بعد بھی مردہ ہو. تم آنے سے پہلے بھی نجس, جانے کے بعد بھی نجس, اور اتنے نجس کہ اگر کوئی چھو لے تو غسل مس میت واجب ہو جائے. انسان محسوس کرے اپنے آپ میں, ہر انسان اپنے آپ میں یہ محسوس کرے, اتنے نجس کہ اگر کوئی چھو لے تو غسل مس میت واجب ہو جائے. تو جب تمہاری ابتدا نجس ہے, جب تمہاری انتہا نجس ہے, جب تمہارا آغاز نجس ہے, جب تمہارا انجام نجس ہے, جب تمہارا اینڈ نجس ہے, تو تمہیں کس نے حق دے دیا ان سے آنکھیں ملانے کا کہ جو آیا تو کعبے میں, گیا تو مسجد سے. صلوات پڑھے تم کیسے خدا کا انکار کرو گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. ایک آیت ہے قرآن مجید کی, زبان پر بچوں کی ہے. جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے ہماری زبان پر کون سی آیت کا لفظ آتا ہے, ٹکڑا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آدھی ہم نے پڑھی, آدھی آپ نے پڑھ دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن مجید کی یہ وہ واحد آیت ہے کہ جسے آپ کو کسی نے یاد نہیں کرائی. مدرسے میں ہمیں بہت سی آیتیں یاد کرائی گئی, یا ہم نے خود سے بہت سی آیتیں یاد کی, لیکن قرآن مجید کی یہ وہ واحد آیت ہے جو ہمیں کسی نے یاد نہیں کرائی. جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا, اچھا یہ وہ واحد آیت ہے. اللہ نے موت کے وقت موت کی آیت نہیں پڑھائی. بھائی بہت ساری آیتیں بھی قرآن مجید, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. تو اللہ چاہتا تو موت کے وقت موت کی آیت پڑھوا دیتا. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم تمہیں ڈرانا نہیں چاہتے، ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. ہم تمہیں ڈرانا نہیں چاہتے، ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. قبر میں انسان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ خدا کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں. یہی پوچھا جائے گا، بتا تیرا نبی کون ہے، تیرا خدا کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا کعبہ کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے. یہی انسان سے سوال کیا. کتنا آسان سوال ہے. ابھی کسی بچے سے پوچھا جائے تو وہ اس سوال کا جواب دے دے گا. لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان سے قبر میں یہی سوال کیے جائیں گے تو انسان جواب نہیں دے پائے گا. کیوں؟ جب نبی کو زندگی میں یاد کیا ہو، جب تو نبی یاد آئے. جب زندگی میں قرآن کو یاد کیا ہو، جب تو قرآن یاد آئے. جب زندگی میں خدا کو یاد کیا ہو، عبادت کی ہو، خدا کی نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، جب تو خدا یاد آئے. ہم نے زندگی بھر اللہ کی عبادت نہیں کی اور صرف ہم اس بھروسے پر ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی. ہم قبر میں سوالات کے جوابات اتنا آسان نہیں ہے سجانے گرامی. انسان کے لیے جواب دینا قبر میں اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنی آسانی سے ہم سن لیتے ہیں کہ ہم نبی کے بارے میں جواب دے دیں گے. اچھا کمال یہ ہے کہ یہ پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا گیا جواب کا. اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی تیاری اچھی کرا دینا تو پورا قبیلہ، پورا محلہ کے بولتا ہے اپنے بچے کا ٹیوشن وہاں لگانا، اپنے بچے کا ایڈمیشن وہاں کرانا، فلاں اسکول میں، شہر کے فلاں اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا. اس لیے کہ ٹیچر نے جو پڑھایا تھا وہی ایگزام میں آیا. کمال ہے جب دنیا کا کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی تیاری اچھی کرا دے، جب اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو جو آخرت کا پیپر بتا گئے. یاد رکھیے، اگر موت حق پر ہے تو مرنے والا بھی انسان ڈر محسوس نہیں کرتا. ایک شخص میرے چھٹے امام کے پاس آیا. ذائقہ یہ لفظ ہے نا، ذائقہ. اگر یہ محسوس کر لیا کسی نے اپنی زندگی میں تو خدا کی قسم انسان کے لیے موت آسان ہو جائے گی. ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے، کہیں بھی مرتا ہے، میرا جد علی آ جاتا ہے. کہیں بھی مرتا ہے، کوئی بھی مرتا ہے، مومن مرے، منافق مرے، فاسق مرے، کوئی بھی مرے، میرے جد علی آ جاتے ہیں. کہا مولا میں پوچھ رہا ہوں موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہا بتا تو رہا ہوں دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے، کہیں بھی مرتا ہے، میرے جد علی آ جاتے ہیں. کہا مولا میرا سوال اور ہے، میرا موضوع اور ہے، آپ جواب دے رہے ہیں. کہا مولا آپ کہا مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تیرے اس سوال کا جواب تو دے رہا ہوں کہ دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے، کہیں بھی مرتا ہے، یاد رکھ اگر محبت کرنے والا، اگر مرنے والا محبت عاشق علی ہوتا ہے تو دیکھ کے ذائقہ شہد سا ہو جاتا ہے. اگر کوئی منافق مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے کئی بار مر جاتا ہے. اگر کوئی فاسق مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے کئی بار مر جاتا ہے. محبت علی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دل و دماغ میں سما گئی تو انسان اگر حقیقی عاشق علی ہے تو موت انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. دنیا آج سوال کر رہی ہے کہ قبر میں سوال کیا جائے گا کہ جب تم سے پوچھا جائے اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی، اور تم سے سوال کرے، جب دو فرشتے تمہارے پاس آئے اور سوال کرے النبی کے کا تمہارے نبی کے بارے میں، ان دین کا تمہارے دین کے بارے میں، ان کتابی کا تمہاری کتاب کے بارے میں، فلا تخف ولا تحزن، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، وقل فی جوابہما، ان دو فرشتوں کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی. ایک تو پڑھتے ہیں ترجمے میں اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، قرآن میری کتاب ہے، نبی مصطفیٰ ہمارے آخری نبی ہیں. یہ آج دنیا کے یہ کہتی ہے کہ آپ نے زندگی میں اپنے مولا کو یاد کیا. ظاہر سی بات ہے ہمیں دو بار اپنے مولا سے ملاقات کرنی ہے، ایک مرنے سے پہلے، ایک مرنے کے بعد. اگر دل میں عقیدہ موجود ہے اور دل میں ایمان مضبوط ہے تو دو بار مولا سے ملاقات ہوگی. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علی
مولا قبر میں آئیں گے جبکہ یہ بے وقوفی ہے کہ آگے دیوار ہے، پیچھے دیوار، اوپر لکڑی کا پٹرا، نیچے زمین، یہ قبر کی تاریکی، علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے، یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا ولی علی جانے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی، صلوات پڑھے پر محمد بلند ترین علیہ السلام بھیج کہا یہ محسوس کرنے کی چیز ہے عزیزان گرامی۔ ایمان اتنا مضبوط کیجئے، دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے کہ یہاں انسان بیٹھ کے اپنے آپ میں یہ محسوس کرے۔ تو محبت اہل بیت ہے، یہ اللہ نے ایک عظیم تحفہ ہمیں دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ منزل کو خود تلاشنا ہے، راستہ خود تلاشنا ہے کہ تمہیں کس راستے پہ جانا ہے۔ ایک علی کا راستہ، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے کہ جہاں سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، جہاں سے تم بھٹک جاؤ گے۔ لہذا صراط مستقیم پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں یہی تو پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا، اس لیے کیوں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات کہ جس راستے پر رہ کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ الذی خلق الموت، پروردگار سورہ ملک میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون خدا؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ خدا صاحب عزت بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ کیا کہا اللہ نے سورہ ملک میں کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیکن آج کا انسان جزا، سزا، جنت، کوثر، سلسبیل، تمام چیزوں کا یقین رکھنے کے باوجود کہ جنت بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، کوثر بھی ہے، مولا قبر میں بھی آئیں گے، مرنے سے پہلے بھی آئیں گے، مرنے کے بعد بھی آئیں گے، سب چیز کا یقین رکھنے کے بعد انسان موت سے ڈر رہا ہے، انسان موت سے بھاگ رہا ہے۔ کیوں موت سے بھاگ رہا ہے؟ جب سب چیز پر یقین ہے تو انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ بہت مشہور و معروف مثال ہے، کئی بار آپ نے میں نے سنا۔ ایک باپ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس نے صبح اٹھ کر نہلا دھلا کر اپنے بچے کو صاف کپڑے پہنا دیے کہ بچوں جاؤ سامنے میدان ہے۔ کیوں موت سے ڈر رہا ہے انسان؟ وہاں جا کر کھیلو، لیکن یاد رکھنا کھیلتے وقت تمہارے کپڑے، تمہارا جسم، تمہارے جسم کا ہر ایک اعضا گندگی سے پاک ہونا چاہیے، اس پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو شام تک کھیلنے کے بعد جس کا کپڑا صاف ہوگا ہم اسے انعام دیں گے، اور جس کے کپڑے پر گندگی ہوگی ہم اسے انعام نہیں دیں گے۔ دونوں بچے کھیلنے کے لیے نکلے، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک بچہ وہ ہے کہ جو کھیل ضرور رہا ہے مگر اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو آلودگی اور گندگی سے بچائے ہوا ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں ایک بچہ ہے کہ جو کھیل ضرور رہا ہے لیکن نہ کپڑے کا خیال ہے نہ گندگی کا خیال ہے۔ اب شام ہو گئی، دونوں کو باپ کی بات یاد آ گئی کہ کپڑے صاف ہونا چاہیے، کپڑے پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جس کا کپڑا صاف تھا وہ گھر جانے میں جلدی کر رہا تھا کہ کیسے گھر جائے، بابا سے انعام لے۔ جس کا کپڑا گندا تھا وہ گھر جانے میں دیری کر رہا تھا، وہ گھر نہیں جا رہا تھا کہ گھر کیسے جائے، بابا ہمیں ماریں گے۔ بس اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا تو اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب دی کہ یہ لو پڑھو، اگر پڑھنا نہیں جانتے ہو تو فاسألوا اہل الذکر، جاننے والوں سے پوچھو۔ یاد رکھو کان تمہارے ہوں گے، سنیں گے ہمارے حکم سے، دماغ تمہارا ہوگا، چلیں گے ہمارے حکم سے، زبان تمہاری ہوگی، بولیں گے ہمارے حکم سے، دل تمہارا ہوگا، چاہے گا ہمارے حکم سے۔ لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ صلوات پڑھے آج انسان یہ کہتا ہے جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے یہ ہم پر پابندی کیوں عائد کر دی ہے کہ کام ہمارے حکم سے کرو، بغیر ہمارے حکم کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک رخ اگر موڑ دیا جائے موت کا تو وہ کربلا کی طرف نکلتا ہے کہ جہاں کربلا نے جینے اور مرنے کا سلیقہ دونوں بتایا۔
اگر دل میں محبت اہل بیت ہے انسان مر گیا تو شہید مرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معصوم کی حدیث کے امام ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. کربلا بتا اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. کہا ہاں شہید زندہ ہوتا ہے. کہا کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کہا کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بنجر زمین کے اوپر حسین نے آب تراہم کا چھڑکاؤ کر کے ان کو شب عاشور بلا لیا. کیا کہا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بنجر زمین کے اوپر حسین نے آب تراہم کا چھڑکاؤ کر کے ہم نے حر کو شب عاشور بلا لیا. مولا کیوں؟ کہا تاکہ شہادت کا گلاب کھلایا جا سکے. یوں ہی ہم نے عباس و اکبر کو نہیں بھیجا، یوں ہی ہم نے قاسم و محمد کو نہیں بھیجا کہ جاؤ حر آ رہے حر کو لے کے آؤ. حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے. روایت صرف یہیں پر محدود نہیں رہی، روایت آگے بڑھی. حر کے استقبال کو توجہ، حر کے استقبال کو جاتے ہیں سرور دیکھیے، ڈھونڈنے نکلا ہے پیاسے کو سمندر دیکھیے. صلوات پڑھے بر محمد ڈھونڈنے نکلا ہے پیاسے کو سمندر دیکھیے. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا کوئی معصوم کار عبث انجام دے سکتا ہے؟ کوئی بیکار کام، کوئی فضول کام ایک عام انسان سے یہ توقع ہے، لیکن معصوم کے لیے یہ توقع نہیں ہے. لیکن ذرا محسوس کیجئے کہ کربلا نے موت کو کتنا آسان بنا دیا. جتنا بھیانک اور جو سوچ ہماری ہے موت کے سلسلے میں، کربلا نے موت کو اتنا ہی آسان بتا دیا. امام حسین کا خطبہ سب کو یاد ہے. 10 محرم کو امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. کیا کہا امام حسین نے؟ زہیر، شوذب، میں نے تمہاری جنگ دیکھی، کیا تم میری جنگ نہیں دیکھو گے؟ قاسم و محمد ذرا سا جذبات کو کنٹرول کیجیے گا. یہی تو کہا میرے مولا نے، موت کو کتنا آسان بنایا مولا نے. کہا میں نے تمہاری جنگ دیکھی ہے، کیا تم میری جنگ نہیں دیکھو گے؟ کیا امام جانتے نہیں تھے یہ تحت تیل کر دیے گئے ہیں؟ کیا امام جانتے نہیں تھے کہ ان کی گردنیں ان کے تن سے الگ کر دی گئی ہیں؟ کیا امام جانتے نہیں ہیں کہ ان کی شہرگ حیات پہ حملہ ہو چکا ہے؟ پھر مولا کا یہ خطاب کیا ہے کہ زہیر اٹھو میری جنگ دیکھو، حبیب اٹھو میری جنگ دیکھو، علی اکبر اٹھو میری جنگ دیکھو. خدا کی قسم اگر امام کی آواز تشنا رہ جاتی تو میں قیامت تک حیات پاتا تو یہ کہتا کہ امام نے عبث پکارا تھا، لیکن کٹی ہوئی گردن سے آواز آنا اس بات کی دلیل تھی کہ شہید مردہ نہیں زندہ ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھے لیکن کٹی ہوئی گردن سے آواز آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوا کرتا ہے. خدا کی قسم تلاش کرو کوئی ایسا رہبر کہ جو انسان کو جنت تک پہنچا دے. اگر حسین نہ ہوتے تو کوئی ایسا رہبر نہ ملتا. اس لیے حسین نے شب عاشور چراغ کو کھول کر کے کہا جسے جانا ہو چلا جائے. کائنات میں واحد رہبر ہے حسین کہ جس نے کائنات میں زندگی میں انسان کو اپنے چاہنے والوں کو جنت دکھائی ہے. ہلال دیکھو یہ تمہاری جنت، سعید دیکھو یہ تمہاری جنت. حسین نے کربلا کی زمین پر جنت دکھائی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں محبت اہل بیت، اگر ایمان مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو پھر موت جب آتی ہے تو انسان ڈرتا نہیں ہے، انسان خوف نہیں کھاتا، انسان موت سے کتراتا نہیں ہے، انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے. ایک مرحوم کے سارے ثواب کی وجہ سے مولا کے اسرار بچپنے سے یہ دیکھتا چلا آیا. مجلس ہوئی یا مسجد ہو، مجلس ہو، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کبھی خود نسلوں سے دیکھا ہوا جملہ ہے، اگر کوئی غریب تھا تو اس کے لیے آگے آگے خود مجھ سے کئی بار کہا کہ اگر کوئی ضرورت ہو، کسی غریب کی شادی ہو. قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے. زندگی اکیلے جینے کا نام نہیں ہے. جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں. اگر آپ زندگی میں دوسروں کے کام آئیں گے تو آپ قرآن کے نزدیک زندہ ہیں. معاشرے سماج کے درمیان کی بات نہیں کر رہا، خدا کے یہاں قرآن مجید کے اعتبار سے آپ زندہ ہیں. اور یاد رکھیے جو خدا کے یہاں زندہ، یعنی جس نے خدا کو یاد کیا ہو
پروردگار عالم اسے کیا مقام دیتا ہے، اسے کیا اجر دیتا ہے، وہ ہم خود نہیں جانتے، لیکن بس یہ ہے کہ پروردگار عالم اگر کسی کے دل میں نور کو داخل کر دیتا ہے تو یقیناً وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی بھٹکتا نہیں۔ چاہنے والوں، جب انتقال ہوا تو لوگ موجود تھے، چاہنے والے موجود تھے، آپ نے پرسہ دیا، ہر کوئی پرسہ دینے کے لیے آتا ہے، لیکن کائنات میں واحد بیوی ہے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو ہم پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک شہزادی، ایک بیوی ہے کہ جب اس کے بچے حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو پرسہ لینے کے لیے چل کے آتی ہے، اپنے لال حسین کا پرسہ لینے کے لیے۔ حسین نے کربلا میں موت کو آسان بنا دیا، جہاں حبیب و زہیر یہ کہہ رہے تھے مولا اگر 70 بار بھی قتل کیا جائے، پھر دفن کیا، پھر زندہ کیا جائے تو ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ وہ اصحاب امام حسین تھے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں امام حسین پر، ہم روتے کیوں ہیں؟ ارباب ایسا ہم نے گریہ نہیں کیا، امام حسین کا غم وہ غم ہے کہ جس پر پرندوں نے آنسو بہائے، جس پر جانوروں نے بھی آنسو بہائے۔ مالی السبتین میں شیخ مازندرانی لکھتے ہیں، کتاب کا نام مالی السبتین، کہتے ہیں کہ کبوتر نے کہیں امام حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آج اگر ہم امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ بس ہم ہی امام حسین پہ ہوتے ہیں۔ شیخ مازندرانی کہتے ہیں اس کبوتر نے امام حسین کو کہیں ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ کبوتر روتا ہوا اڑا اس باغ میں گیا جہاں سارے پرندے چہچہا رہے تھے، جہاں سارے پرندے گنگنا رہے تھے، چہچہا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے تم یہاں چہچہا رہے ہو، وہاں نواسہ رسول کربلا میں مارے گئے۔ کہاں مارے گئے؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ کبوتر لے کر انہیں کربلا کی زمین پر آیا۔ کہاں مارے گئے؟ کہ یہ جو خون دیکھ رہے ہو نا، یہ خون حسین ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ان کبوتروں نے اپنے پروں پہ خون حسین کو اٹھانا شروع کیا، ایک مدینے کی طرف چلا، ایک مکے کی طرف چلا، ایک نجف کی طرف چلا۔ میں سارے کبوتروں سے کہوں گا ایک کبوتر تو نجف چلا جا، مکہ چلا جا، مگر مدینے مت جانا، وہاں حسین کی ایک بچی رہتی ہے جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی کو نہ دے سوائے تمہیں شہداء کربلا۔ دو جملے وہ صاحب کروا دیتا ہے۔ ہم نے کہا جب ہم روتے ہیں، جب ہم گریہ کرتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہی امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں۔ کربلا کے بعد امام سجاد نے 40 سال خون کے آنسو بہائے، روایت کے جملے ہیں۔ آیت اللہ خوئی کا زمانہ، ایک شخص آقا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا کل میرے گھر مجلس تھی، پڑوس سے ایک شخص مجلس میں آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے تمہارا یہ ذاکر غلط مسائل پڑھ کے گیا۔ میں نے کہا اس نے کیا غلط پڑھا؟ وہ کہتا ہے وہ یہ پڑھ کے گیا کہ امام سجاد 40 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ کہا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ خون کے آنسو روئے۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں میں نماز کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ نماز تمام ہوئی، آیت اللہ خوئی نے ایک مداح کو بلایا، ایک ذاکر کو بلایا۔ ذاکر منبر پہ بیٹھا کربلا والوں کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ آئے کربلا میں حسین کی بستی اجڑ گئی، آئے کربلا میں حسین کا اکبر مارا گیا، آئے کربلا میں حسین کا اصغر مارا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ آیت اللہ خوئی نے جیب سے رومال نکالا، گریہ کرنا شروع کیا۔ جب مجلس تمام ہو گئی اس شخص کو بلایا، کہا لے تیرا جواب اس رومال میں ہے۔ وہ سمجھا نہیں، گھر لے کے چلا گیا۔ جب گھر گیا رومال کھول کے دیکھا، 2 خون کے قطرے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے جب نائب امام ایسے رو رہا ہے امام کتنا رویا ہوگا۔ خدا کوئی کو نہ دے سوائے ہمیں شہداء کربلا کے۔ ارباب ادھر روایت کہتی ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے نا، جب امام حسین کو پرسہ دیا جاتا ہے تو بیویاں مجلس میں آتی ہے۔ ارباب ادھر ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا، آنے کے بعد امام کو پرسہ پیش کرنے لگا۔ امام نے فرمایا میرے چاہنے والے انہیں حق ادا نہیں کیا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، کہا فرزند رسول رومال آنسوؤں سے تر ہو گئے، کہ ایسے نہ رویا کر، ایسے رویا کر کہ جیسے میری دادی فاطمہ الزہرا روتی ہے۔ خدا کوئی کو نہ دے سوائے غم شہداء کربلا کے۔ ارباب راوی کہتا ہے جب کربلا کے میدان میں حسین جب شہید ہو گئے نا، راوی کہتا ہے جب شمر سے کسی نے شام میں پوچھا، آخر جملہ ہے مصائب کا، جب شمر سے کسی نے شام میں پوچھا شمر یہ بتا جب تو حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا تجھ سے حسین کا گلا نہیں کٹ رہا تھا؟ وہ کہتا واللہ میرا خنجر بہت تیز تھا، لیکن کیا بتاؤں جب میں حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا
رہا تھا کسی دکھیا ماں کے ہاتھ حسین کے گلے پہ آ گئے ہو. وہ یہ فریاد کر رہی تھی اے شیو چکیاں پیس کے حسین کو پالا ہے, بڑی نازوں سے حسین کو پالا. سیادہ الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. Take picture. Take picture. Viewfinder. Viewfinder. Focus.